بکس فار ایور میں خوش آمدید۔ ناول دل دیا دہلیز جس کی رائٹر ہے رفعت سراج، اس کی یہ 51 ایپیسوڈ ہے۔ تو آئیے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اس ایپیسوڈ کو اور دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ نازنین کمرے میں بچی کو فیڈ کر رہی تھی۔ ماما بلی نے ایک سفید سا لفافہ اسے لا کر دیا کہ آپ کے نام ہے۔ یوگنڈا سے اس کے نام کی ڈاک آنا معمول کی بات تھی۔ اس نے لفافے پر سرسری نگاہ ڈالی اور روشی کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ تیمور آ گئے؟ نہیں، ابھی تو نہیں آئے، ماما نے بہت بجھے ہوئے انداز میں جواب دیا۔ جیسے ہی آئیں مجھے فوراً اطلاع دینا، اس نے کہا۔ جی بہتر، ماما نے مؤدبانہ کہا اور باہر نکل گئی۔ نازنین نے فیڈ کرنے کے بعد روشی کو آہستگی سے کارٹ میں لٹایا، لفافہ اٹھا کر الٹ پلٹ کرنے لگی۔ دل ایک دم سکڑ کر تیزی سے پھیلا تھا۔ حیرت و خوشی سے اس نے سکندر کا نام پڑھا تھا، یاور، او مائی گاڈ۔ سینڈر کا نام پڑھا تھا، یاور، او مائی گاڈ۔ اس نے بے تابی سے لفافہ چاک کیا، کہیں کاغذ نکل کر قالین پر گر پڑے۔ اس نے نسبتاً ہلکا کاغذ اٹھا کر کھولا، اس کے نام خط تھا۔ وہ اندازے تخاطب پر ہی چونک پڑی۔ محترم نازنین منیب احمد، السلام علیکم۔ آپ کی خیریت کی نیک تمنا کے ساتھ بات بڑھاتا ہوں۔ ممکنہ حویلی میں میری غیر حاضری سے بہت پریشانی ہو رہی ہو، مگر میں اس ماحول سے دور اس لیے چلا آیا تھا کہ میں بہت کچھ سوچنا چاہتا تھا۔ اس طرح کہ کوئی شخص بھی میری سوچ پر اثر انداز نہ ہو اور مجھ سے کوئی بہت بڑی بھول نہ ہو جائے۔ یہ تو میں شروع ہی سے محسوس کرتا آ رہا ہوں کہ آپ تیمور کی کمپنی کو حویلی میں سب سے زیادہ پسند کرتی ہیں۔ میرے لیے یہی خوشی کی بات تھی کہ میں اس تعلق کو پاکیزگی اور وقار کے واسطے سے دیکھتا اور محسوس کرتا تھا۔ ہم بھائیوں میں جو جذبہ و وابستگی ہے، اس میں اماں جی کی تربیت کا بہت دخل ہے، اس لیے قیامت تک کوئی الٹی سیدھی سوچ مجھے ڈسٹرب نہیں کر سکتی تھی۔ لیکن حویلی کا ایک بہت مظلوم اور بے بس کردار متربہ ہے۔ وہ اتنی سادہ اور نائس لڑکی ہے جس کے ایک انداز سے تابعداری ظاہر ہوتی ہے۔ ہماری اس سے بہت کم بات ہوئی ہے۔ اس نے بھی کبھی ہم سے غیر ضروری بات نہیں کی۔ اس نے جس انداز سے حویلی میں خدمت کا حق ادا کیا وہ کوئی پوشیدہ بات نہیں۔ ہمارے موضوع اور رومال دھو کر استری کر کے جب ہماری روانگی کے وقت سوٹ کیس میں رکھتی تو ہمیں اس کی خدمت کی یہ ادا بہت اچھی لگتی تھی، کیونکہ ہم ہمیشہ یہ دو چیزیں سوٹ کیس میں رکھنا بھول جاتے تھے۔ ہماری اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کا دھیان رکھنے والی لڑکی، جس نے کبھی ہم سے اپنی خدمات کے جواب میں کسی قسم کی رعایت نہیں مانگی۔ رات 12-1 بجے تک ہمارے چائے کافی کا دھیان رکھنے والی نے ہم سے سلام کے علاوہ کبھی کوئی بات کرنے میں پہل نہیں کی۔ جب تیمور علی خان نے اپنے دوست سے اس کے نکاح کا عندیہ دیا تو ہمیں دلی خوشی ہوئی تھی کہ ہمارے بھائی نے ایک طرح سے بہت بڑی انسانیت کی خدمت کی۔ اتنی اچھی لڑکی کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ پھر آپ کے ساتھ اس کا پیار، وہ آپ کے لیے ہمیشہ انتھک ہو جاتی تھی۔ ہم نے اسے آپ سے بہت محبت کرتے ہوئے دیکھا، وہ آپ کی دوست محسوس ہوتی تھی۔ میں اس بات کی خوشی تھی کہ حویلی میں آپ کو اچھی کمپنی ملی رہی تھی اور آپ خوش تھی۔ ہم نے تو یہ دیکھا کہ حویلی کا ہر فرد متربہ سے پیار کرتا تھا۔ تیمور سے وہ بہت ڈرتی اور گھبراتی تھی، مگر جب تیمور نے اپنے دوست کے لیے اسے پسند کیا تو ہمیں تیمور کے اچھے اقدام پر بہت خوشی ہوئی تھی۔ لیکن پھر ایک یہ کیا ہو گیا؟ آپ اور تیمور اس کے دشمن بن گئے۔ اس کے نام سے آپ دونوں برہم نظر آنے لگے۔ وہ بے وقوف سادہ سی لڑکی ایک دم آپ کے زیر عتاب آ گئی۔ میں نے اس میں کبھی کوئی چھوٹی بات نہیں دیکھی، جس نے عزت اور زندگی حاصل کرنے کے لیے اپنی زندگی خطرے میں ڈال دی۔ آج بھی اس کے وجود پر زخموں کے نشان اس کی نیت کی گواہی دے رہے ہوں گے۔ وہ موم جیسی نرم لڑکی آپ دونوں کی آنکھوں میں کھٹکنے لگی۔ کیوں ہم اس بات کی طرف آ رہے ہیں؟ وہ میرا خیال تو شروع دن سے رکھ رہی تھی، مگر اس نے خیال رکھنے میں حد ہی کر دی۔ ہمیں حقیقت کے دروازے تک لے آئی، اس لیے کہ شاید وہ واقعی خیر خواہ ہے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ جو بات اس نے میرے سامنے کہی وہی تیمور اور بابا صاحب کے سامنے کہی۔ ایسا بھی ہوا کہ آپ کے انتظار میں گھنٹہ بھر راستہ دیکھا، مگر آپ تیمور کو کمپنی دے رہی تھی۔ تیمور اس قابل ہیں کہ دل ان کے راستے میں بھی چھائے جاتے ہوں گے۔ میں اپنے بھائی کو اتنا قصوروار نہیں مانتا جتنی کہ آپ ہیں۔ عورت کی آمادگی کے بغیر مرد کی کوئی تدبیر کاریگر نہیں ہو سکتی۔ مرد کی پہل اس کے جیت جانے کی علامت نہیں ہوا کرتی۔ مرد کی جیت عورت کے تعاون کے بغیر ممکن ہو ہی نہیں سکتی۔ میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ میری موجودگی میں آپ بہت چپ ہوتی تھی، جبکہ تیمور کے ساتھ آپ کو اتنا خوش اور ہنستا ہوا دیکھا کہ کسی اور کے ساتھ کبھی نہیں دیکھا، مگر تب بھی میرے ذہن میں کوئی نیگیٹو خیال اس لیے نہیں آیا کہ مجھے خود پر ہمیشہ بہت اعتماد رہا ہے۔ متربہ نے جب اس پوائنٹ کی طرف میری توجہ دلائی تو میں نے بغور جائزہ لیا۔ شک کو یقین میں بدلتے کیا دیر لگتی ہے۔ اس رات تو اچھا خاصا یقین ہو چلا جب آپ دونوں متربہ کو حویلی سے نکالنے کے در پہ تھے کہ پوری حویلی میں شاید یہی مظلوم حقیقت سے باخبر تھی اور اسی وجہ سے آپ دونوں کی آنکھوں میں کھٹکنے لگی۔ مگر اس رات بھی میں نے خود کو سمجھا لیا کہ ابھی مجھے مزید تحقیق سے کام لینا چاہیے۔ مگر جس روز اس نے تیمور کے سامنے بابا صاحب سے واشگاف الفاظ میں اپنی بات دہرائی تو پھر بتائیے اب کیا رہ جاتا ہے؟ کوئی لاکھ بے وقوف ہو مگر خان دلاور علی خان کے سامنے غیر ذمہ دارانہ بات کرنے کی جرت نہیں کر سکتا، نہ کہ وہ ایک کمزور بزدل اور بے صاحبان لڑکی۔ سوچنے کی بات ہے، تیمور تو اس کے محسن ٹھہرے، ان کے وسیلے سے تو اس نے با اختیار معزز
عزت دار زندگی کی لذت چکھی، وہ محسن کشی کیوں کر رہی تھی؟ پھر اس سے آپ سے تو اس کی بڑی دوستی تھی، مگر بے وقوف انسان نسبتاً نیوٹرل ہوتا ہے، مصلحتوں سے عاری ہوتا ہے، فضیہ مسیحت بیس سے وہ باخوار اچھا، یا شاید وہ نرم دل تھی کہ کسی کے ساتھ کوئی خوفناک زیادتی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ نازنین منیب احمد، میرا واسطہ دن رات قانون دان حضرات کے ساتھ رہتا ہے، میں انصاف کے تقاضوں سے بے بہرا نہیں ہوں، مگر حویلی کی عظمت کے کٹ گھرے اتنے بلند ہیں، وہاں گواہیاں بدلی جائیں گی، اس قسم کا انصاف ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا جسے حویلی کی عظمت پر آن چاہتی ہوں۔ میں جانتا ہوں بابا صاحب اپنے حسب نسب کی زیبائش میں کسی قسم کی کوئی کمی برداشت نہیں کریں گے، وہ اپنی اولاد کو قربان کر دیں گے، مگر باپ دادا کی محنت کو ضائع نہیں جانے دیں گے۔ میں اتنا دم، اتنی قوت ہے کہ وہ تیمور کو راتوں رات لندن بھیج سکتے ہیں، اور اپنے شملے کا ایک ایک پل بجانے کے لیے وہ مجھے اور آپ کو ایک جگہ جانوروں کی طرح باندھے رکھنے پر صرف اصرار ہی نہیں کریں گے بلکہ ایسا کرا کے دم لیں گے، مگر میں یہ اذیت ناک زندگی نہیں گزار سکتا۔ ایک ذرا سی پھانس چپ جائے تو ذہن کام سے ہٹ جاتا ہے، یہ عمر بھر کا معاملہ ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ ہمارا ساتھ اتنا مختصر رہا، اسی لحاظ سے کوشش کی کہ اس مختصر رفاقت کے سبب کوئی چھوٹا جملہ آپ کے لیے استعمال نہ کروں۔ بابا صاحب کے نام ایک الگ لفافہ، اس میں بھی لکھا ہے، اور آپ سے بھی استدعا ہے کہ کوئی اس مظلوم پر اتنا تشدد نہ کیا جائے کہ وہ خوفزدہ ہو کر سچ بولنا ہی چھوڑ جائے۔ آپ کا کانونٹ سے فارغ التحصیل ہے، حویلی کا ماحول یوں بھی آپ کے لیے بڑا اجنبی سا تھا، مگر میں نے کوشش کی تھی کہ آپ کو ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ رفیق سفر کا اعتماد حاصل ہو، مگر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ واقعی آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہو اور مجھے آپ نے اپنے آئیڈیل سے بہت مختلف پایا ہو۔ کتنی حیرت کی بات ہے، ہم چاروں بھائی ایک دوسرے سے کس قدر مختلف ہیں۔ نازنین منیب احمد، کیا آپ یقین کریں گی کہ آج میں بہت دنوں بعد خود کو بالکل پرسکون محسوس کر رہا ہوں، جیسے دیر تک دھوپ میں چلنے والا سائے میں آ بیٹھا ہوں۔ میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ مجھے آپ سے معذرت کرنا چاہیے یا آپ کو میرا شکریہ ادا کرنا چاہیے، کیونکہ کرائے پہلے تیار کرائے ہیں، خط بعد میں لکھ رہا ہوں، اس لیے میں اس میں جو کسی بوجھ جیسے تعلق کا شائبہ تک نہیں ہے۔ اسی سبب آپ کو نازنین منیب احمد کے نام سے مخاطب کیا۔ بچے میرے ہیں، مجھے امید ہے آپ اس معاملے میں مجھے نہیں الجھائیں گی۔ جب عورت حقیقی معنوں میں ماں کا کردار ادا کرنے لگتی ہے تو دوسری دلچسپیوں کی اسے فرصت ہی کب ہوتی ہے۔ اللہ حافظ، یاور علی خان۔ پتہ نہیں نازنین نے پورا خط بقائی ہوش و آواز پڑھا بھی تھا یا درمیان ہی میں پتھرا گئی تھی۔ ماما روشی کو دیکھنے آئی تو نازنین پتھر کا بت بنی ہوئی تھی، خط اس کے ہاتھ میں تھا۔ ماما تو یہ سمجھی کہ وہ کاغذات لیے بیٹھی ہیں اور اپنا کوئی ذاتی کام کر رہی ہیں یا یاور علی خان کی چیزیں سنبھال رہی ہیں کہ کمرے میں آ جائیں۔ ساری حویلی میں ہلچل مچی ہوئی ہے، تیمور خانہ کی دلہن انگریز ہے، وہ اسے لینے جا رہے ہیں، بس یاور خانہ کا انتظار ہے۔ ماما نے سوئی ہوئی روشی کے چہرے پر محبت بھری نگاہ ڈالتے ہوئے اپنی دھن میں کہا، اماں جی کہہ رہی تھی کہ ناز کو یہ خبر کیسے سناؤ، وہ کہے گی میری پریشانی کا کسی کو کوئی احساس نہیں، اپنی اپنی پڑی ہے۔ جواب میں پھر خاموشی تھی۔ بصیر خانہ کی دلہن کی صحت پہلے لمحے بہت اچھی ہوگی ماشاءاللہ، اب تو سب سے باتیں بھی کرنے لگی، پہلے تو بہت چپ چپ رہتی تھی۔ اس مرتبہ ماما چونکی۔ جواب میں کوئی رد عمل ہوتا یا نہ ہوتا، وجود میں کوئی حرکت تو ہوتی جو انسان عام حالات میں فطری طور پر کرتا ہے۔ ماما قریب چلی آئی مگر خوفزدہ ہو کر نازنین کو دیکھنے لگی تھی۔ نازنین کے دونوں ہاتھ جن میں خط تھا گو میں رکھے تھے، تو زانو انداز میں وہ بیٹھی ہوئی تھی اور آنکھیں وال پیپر پر بنے گرتے آبشار پر ٹکی ہوئی تھی۔ ایک نگاہ میں تو کسی مجسمے کا گمان ہوتا تھا۔ چھوٹی دلہن، ماما نے خوف و تعجب سے اسے چھوا، اب وہ الٹے پاؤں سر پر بھاگی تھی۔ المتاب سامنے سے آتی نظر آ گئی، وہ خود ماما بلی کے بدحواس انداز پر ٹھٹک کر رک گئی تھی۔ کیا بات ہے ماما؟ وہ پریشان نظر آئی۔ یاور علی خان کے اچانک چلے جانے سے یوں بھی ایک دھڑکا سا دل کو لگا ہوا تھا۔ بڑی بیگم وہ چھوٹی دلہن، پتہ نہیں انہیں کیا ہو گیا، آپ چل کر دیکھیے۔ ماما نے بے اختیار انداز میں المتاب کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا۔ المتاب ایک لمحہ ضائع کیے بغیر چل پڑی۔ نازنین ان کی نگاہ کے سامنے مورتی کی طرح نصب تھی۔ ناز، انہوں نے اسے شانوں سے تھام کر جھنجھوڑا، وہ لڑک کر ان کی گود میں آ رہی۔ المتاب ایک ثانیے کو سناٹے میں رہ گئی۔ ماما بصیر سے کہو چھوٹی دلہن کو ہسپتال لے کر جانا ہے، جلدی کرو۔ وہ گود میں گری نازنین کے ہاتھ پاؤں درست کرنے لگی۔ ماما فوراً دوڑ گئی۔ چند لمحوں بعد ہی بڑے ابا، المتاب کے شوہر اور بصیر علی خان اندر تیزی سے داخل ہوئے۔ کیا ہوا بھابھی بیگم؟ بصیر علی خان پریشانی سے پوچھ رہے تھے۔ ہٹو ایک طرف۔ بڑے ابا کے اعصاب شاید سب سے زیادہ مضبوط تھے، انہوں نے نازنین کو بازوؤں میں اٹھا لیا۔ آپ کوئی چادر لے کر گاڑی میں آؤ۔ انہوں نے باہر کی سمت بڑھتے ہوئے بیوی کو مخاطب کیا۔ قدموں کی دھمک سے راہداری اور پورچ گونج اٹھے۔ گاڑی کے دروازے کھٹاک کھٹاک کھلنے کی
آواز میں اس میں شامل ہو رہی تھی۔ جو شور برپا ہو رہا تھا، المتاب پچھلی سیٹ پر بیٹھی اور ناظرین کا سر اپنے اپنے زانوں پر رکھ لیا۔ آگے بصیر علی خان اور المتاب کے شوہر بیٹھ گئے تھے۔ گاڑی ایک زناٹے سے بہک ہوئی، پھر ایک شور کے ساتھ موڑ کاٹا اور دوڑ پڑی۔ اتنی دیر میں کمرے کے بہت سے لوگ پورچ میں آ کھڑے ہوئے تھے اور حیران پریشان دھول اڑاتی گاڑی کو سامنے سے غائب ہوتا دیکھ رہے تھے۔ خط ناظرین کے ہاتھوں میں ابھی تک بھینچا ہوا تھا، مڑے مڑے انداز میں۔ المتاب نے بہت رسانیت سے خط اس کے ہاتھوں سے آزاد کرایا اور طے کر کے اپنے گریبان میں رکھ لیا اور بہت افسردگی سے ناظرین کا چہرہ دیکھتے ہوئے اس کے سر پر پریشانی پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ کار پوری رفتار سے دوڑ رہی تھی۔ پورے گھر میں موت کا سا سکوت طاری تھا۔ اماں جی اور بابا صاحب بھی ہسپتال گئے ہوئے تھے۔ روشنی نے رو رو کر ایک الگ مسئلہ پیدا کر رکھا تھا۔ ماما اسے گود میں لیے ٹہل ٹہل کر آدھی ہو رہی تھی۔ شاہ کی اذانوں سے کچھ دیر پہلے تیمور علی خان نے حویلی میں قدم رکھا تھا۔ سامنے برآمدے ہی میں ماما پر نظر پڑی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ انہوں نے روشی کی سمت اشارہ کر کے کچھ پوچھنا چاہا۔ روشان ہے خان، وہ افسردہ سے انداز میں گویا ہوئی۔ بھابھی کہاں ہیں؟ جانے کیوں ایک وسوسے کا خود بخود انداز در آیا تھا۔ ہسپتال میں، ماما نے مختصراً جواب دیا۔ کیا ہوا؟ ڈھیر و ناکردہ گناہوں کے ملال ان کے قلب پر خونہ شام جنگلی پرندوں کی طرح منڈلانے لگے۔ شاید سکتہ ہو گیا ہے، ٹوٹ نہیں رہا۔ وہ دھیمی آواز میں اس طرح مخاطب ہوئی جیسے اس حادثے میں اس کا اپنا قصور ہو۔ سکتہ؟ واٹ؟ کیا یاور بھائی آ گئے؟ ایک خیال بجلی کے کوندے کی طرح ان کے ذہن میں لپکا۔ نہیں، شاید اسی صدمے سے۔ وہ کچھ کہتے کہتے رک گئی، اپنے مقام کا ادراک کرتے ہوئے اسے بات ادھوری چھوڑنا پڑی۔ کیا ہوا تھا؟ کب کی بات ہے؟ وہ بیگ وہیں رکھ کر پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈال کر کھڑے ہو گئے تھے۔ پریشانی کی ایک ایک لہر ان کے چہرے سے واضح تھی۔ پتہ نہیں جی، میں تو روشی بی بی کو دیکھنے لگی تھی۔ چھوٹی دلہن محبت سے بہت سے کاغذ لیے بیٹھی تھی۔ میں سمجھی یاور خانہ کے کاغذ سنبھال رہی۔ میں نے ان سے 2-4 باتیں کی، وہ کچھ بولی نہیں۔ پھر میں نے انہیں دیکھا تو پتھر بنی بیٹھی تھی۔ میں بھاگ کر بڑی بیگم کو بلا لائی۔ وہ بولی یہ تو سکتے میں۔ بڑی بیگم اور میاں خان بڑے ابا انہیں موٹر میں ڈال کر ہسپتال لے گئے۔ بصیر خانہ بھی ساتھ ہے، موٹر وہیں چلا رہے تھے۔ بعد میں جب ٹیلی فون آیا تو باقی لوگ بھی اماں جی کے ساتھ چلے گئے۔ بڑے خان مغرب کی نماز کے بعد گئے تھے۔ ماما بلی نے تفصیلی رپورٹ پیش کی۔ خالہ سولے آنے کو بڑا تیز بخار ہے، وہ اوپر لیٹی ہیں، ماما نے مزید بتایا۔ تیمور علی خان نے گہری سوچ میں ڈوبے ڈوبے انکارا بھرا۔ ناز بھابھی کو ہسپتال لے جانے کے بعد کوئی یاور بھائی کے بیڈ روم میں گیا تھا؟ وہ کچھ سوچتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ جی، بی بی خان گئی تھی، ماما نے ذہن پر زور ڈالتے ہوئے بتایا۔ بی بی خان بھی ہسپتال گئی ہیں؟ تیمور علی خان نے قدرے چونک کر پوچھا۔ وہ گئی تھی بصیر خانہ کے ساتھ، ابھی تھوڑی دیر ہوئی واپس آئی ہیں۔ بصیر بھائی کہاں ہیں؟ آج ہی آئے ہیں کراچی سے۔ یہ بیگ ہمارے کمرے میں پہنچا دینا، ہم بی بی جان کے پاس ہیں۔ ہسپتال سے فون آئے تو ہمیں بتانا۔ وہ نہایت تیز رفتاری سے زینے کی طرف بڑھے تھے۔ رئیسہ بیگم کے کمرے کا دروازہ چوپٹ کھلا ہوا تھا اور وہ جائے نماز پر بیٹھی ہوئی باہر ہی سے نظر آ رہی تھی۔ پھر بھی انہوں نے اخلاقاً دستک دی کہ شاید ان کے بہنوئی کمرے کے کسی حصے میں موجود ہو۔ رئیسہ بیگم دونوں ہاتھوں میں چہرہ ڈھانپے بیٹھی تھی، دستک پر چونک پڑی تھی۔ تیمور کو دیکھ کر ان کی نظریں جھک گئی۔ جھکتی نظریں ہزار معنی رکھتی ہیں، بعض اوقات تو مقام میں مقابل کھڑے فرد کی قوت گواہی سلب کر لیتی ہیں۔ ہم اندر آ سکتے ہیں؟ وہ بہن کی آواز سن کر جلدی سے کسی نتیجے پر پہنچنا چاہتے تھے۔ وہ بس ہوں کہہ کر رہ گئی۔ آپ اپنا کام پورا کر لیں، ہم بیٹھے ہیں۔ وہ بظاہر اطمینان سے گویا ہوئے۔ کر لیا میں نے اپنا کام، تم سناؤ کب پہنچے؟ ملاقات ہوئی یاور سے؟ وہ جائے نماز کا کونا موڑ کر ان کے قریب چلی آئی۔ ابھی آئے؟ اب کیا ہوا ہے بی بی جان؟ انہوں نے آدھے سوال کا جواب دے کر اپنی طرف سے سوال کر دیا۔ بس اب تو کھیل ختم ہو گیا، اب تو بس نئے آغاز ہوں گے۔ فی الحال تو دور تک پریشان نظر آتی ہیں۔ وہ بھائی کے پہلو میں بیٹھ کر نہایت دل گرفتہ انداز میں گویا ہوئی۔ کیا مطلب؟ ناز بھائی؟ ناز بھابھی ایک خوفناک خیال سے ان کی جڑیں تک ہل گئی۔ فی الحال تو موت سے لڑ رہی ہے، وہ دکھ سے بولی۔ پھر آپ کی بات کا کیا مطلب لینا چاہیے؟ وہ بے قراری سے پوچھ رہے تھے۔ رئیسہ بیگم نے جیسے خود پر قابو پایا، خیال یوں ہی اچانک آ گیا تھا جو سراسر چھٹی حس کے تحت تھا۔ بابا صاحب تو نہیں آئے نا ابھی؟ یہ سوال اسی خیال کے تحت تھا۔ شاید نہیں، تیمور نے جلدی سے کہا، جیسے کہہ رہے ہوں۔ چھوڑیے اس بات کو، اصل بات بتائیے۔ میرا خیال ہے رات ختم ہونے سے پہلے ناز کو ہوش آ جائے گا۔ آپ ہماری بات کا جواب دیجیے بی بی جان، دور تک پریشانی کیوں نظر آ رہی ہے؟ ناز بھابھی کی حالت کیوں ہوئی؟ ہمیں پتہ چلا ہے جب ان کی یہ حالت ہوئی تو وہ کچھ کاغذات لیے بیٹھی تھی اور ان کے ہسپتال جانے کے بعد صرف آپ ان کے کمرے میں گئی تھی۔ کیسے تھے وہ کاغذات؟ آپ نے اٹھائے ہوں گے، پڑھے بھی ہوں گے، بتائیے ہمیں۔ وہ بہت قطعی اور ضدی لہجے میں بہن سے مخاطب تھے۔ رئیسہ بیگم بری طرح گھبرا رہی تھی۔ انہوں نے اپنے لاڈلے دلارے لائق فائق خوبرو بجی بھائی کو سہمی ہوئی نظروں سے دیکھا تو ان کی جان کو اسی دن سولی سر لٹک گئی تھی جب ان کی ماں نے بڑی بیٹی کی حیثیت سے انہیں شریک غم کیا تھا۔ کچھ بھی نہیں، پنکھے سے ادھر ادھر اڑ رہے تھے۔ انگریزی تو مجھے کوئی خاص نہیں آتی، میں نے سمیٹ کر بابا صاحب کو دے دیے تھے۔ وہ نظریں چرا کر کمزور سی آواز میں گویا ہوئی۔
ہمیں معاف کیجیے گا، آپ کی بات پر یقین نہیں آیا، آپ ایک ایک بات سے ظاہر ہے آپ ہم سے کچھ چھپا رہی ہیں۔ وہ ناراض سے انداز میں گویا ہوئے، میں کیا چھپاؤں گی میری جان، میرے چاند۔ وہ تیمور کے کاندھے سے پیشانی ٹکائے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ تیمور علی خان کی ساری اعصابی قوت ریزہ ریزہ ہونے لگی۔ انہوں نے بہن کو اپنے بازو کے اثار میں لے لیا۔ آپ ہمیں بتا دیں پلیز، جو کچھ بھی ہے ہم اطمینان سے سنیں گے۔ کچھ بھی نہیں ہے، بس ناز کی طبیعت خراب ہے نا، تو دل بہت پریشان ہے۔ وہ رو دینے سے آنکھیں پونچھنے لگی۔ آپ ایسا کیوں کر رہی ہیں بی بی جان؟ جو بات آپ برداشت کر سکتی ہیں کیا ہم نہیں کر سکتے؟ وہ بے بسی سے گویا ہوئے۔ جب کوئی بات ہی نہیں تو کیا بتاؤں؟ ناز کی وجہ سے بی بی جان، ہم کوئی دودھ پیتے بچے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے ہمارے گھر کا سکون برباد ہوا ہے، ہم ابھی آپ کے سامنے اسے خون میں نہلا دیں گے۔ آپ اسی خوف کے سبب حقیقت چھپا رہی ہیں نا، تو دیکھیے۔ انہوں نے دائیں طرف کی جیب میں ہاتھ ڈالا اور یہ واضح تھا کہ پستول ان کے ہاتھ میں چمک رہا تھا۔ رئیسہ بیگم ہائے ہائے کرتی رہ گئی، مگر انہوں نے اتنی پھرتی کا مظاہرہ کیا تھا کہ وہ بس بے بسی سے انہیں کمرے سے نکلتا دیکھ سکتی تھی، اور پھر ننگے پاؤں ان کے پیچھے دوڑی تھی۔ تیمور بات تو سنو۔ مگر وہ آندھی طوفان کی مانند زینہ عبور کر گئے تھے۔ رئیسہ بیگم بھی شاید زندگی میں کبھی اتنا تیز دوڑی ہوں گی۔ محتربہ کے کمرے کا دروازہ لاک تھا۔ تیمور علی خان نے وحشت بھرے انداز میں ایک فائر لاک پر کیا، پھر دوسرا کیا اور دھڑ سے دروازہ کھولا۔ اتنے میں رئیسہ بیگم بھی ان کے قریب جا پہنچی تھی۔ محتربہ پہلے فائر پر تو سمجھی نہیں تھی، مگر دوسرے فائر پر اس نے سامنے کی دیوار کی طرف ایک شعلہ جذب ہوتے دیکھا تو بجلی کی تیزی سے ساری صورتحال سمجھ گئی۔ ایک ذرا سے اس نے دریچے کے پٹ کھولے اور چوکھٹ پر ہاتھ جما کر اچکنے کی کوشش کی، مگر مضبوط گرل دیکھ کر جو جنگلے کی شکل میں لگی ہوئی تھی، آنکھوں کے سامنے موت کا اندھیرا چھانے لگا۔ تیمور کے پستول سے شعلہ نکلا اور اس کے بائیں شانے میں جذب ہو گیا۔ تیمور! رئیسہ بیگم کے حلق سے ایک چیخ ابھری، اس چیخ میں محتربہ کی چیخ بھی شامل ہوگی، ایسی دردناک چیخ کہ دل پھٹ جائے سن کر۔ رئیسہ بیگم نے تیمور کو دونوں بازوؤں میں دبوچ لیا۔ اس نمک حرام کی وجہ سے میں تمہیں برباد نہیں ہونے دوں گی، تیمور میرے شہزادے، میرا پیارا سا بھائی۔ وہ پوری قوت سے انہیں دروازے سے ہٹا کر محتربہ کو بھاگنے کا موقع دے رہی تھی۔ چھوڑیے بی بی جان آپ ہمیں۔ ان کے پستول سے ایک شعلہ اور نکلا، مگر رئیسہ بیگم کی کشمکش کی وجہ سے نشانہ خطا ہو گیا۔ محتربہ نشانے پر ہاتھ رکھا ہوا تھا اور خون ابل ابل کر بہہ رہا تھا، خون سے وہ سفید پڑ چکی تھی۔ خان مجھے ایک موقع دیں، میں آپ شٹ اپ۔ ایک فائر اور ہوا۔ محتربہ نے بستر کی طرف دوڑ لگا دی تھی، گولی اس کی ران میں گھس گئی تھی۔ اس نے بڑی ہولناک چیخ ماری تھی۔ رئیسہ بیگم نے اپنی پوری قوت صرف کر کے تیمور علی خان کا رخ موڑا۔ ان کے اندازے کے مطابق اس وقت پستول میں ایک گولی بچی ہوئی تھی۔ وہ چاہ رہی تھی یہ گولی کسی طرح ضائع ہو جائے، کہیں دیوار میں گھس جائے۔ ان کو آتشی اسلحے کے استعمال کا کوئی تجربہ نہیں تھا، مگر اس وقت ان کا ذہن کارکردگی کے لحاظ سے اپنے کمال پر تھا۔ انہوں نے تیمور کے ہاتھ پر دباؤ ڈال کر گولی دیوار پر ضائع کرنا چاہی۔ یہ تو وہ جان چکی تھی کہ تیمور کو ان کے ارادے سے باز رکھنا قطعی ناممکن ہے۔ دوسرے یہ کہ تیمور اس طرح کھڑے ہیں کہ محتربہ بھاگ کر کمرے سے باہر بھی نہیں جا سکتی تھی، رئیسہ بیگم کی کھینچا تانی کی وجہ سے۔ تیمور علی خان جیسا نشانے باز کامیاب ہو کر نہیں دے رہا تھا۔ محتربہ بے دام انداز میں ایک طرف لڑک گئی تھی اور تیمور علی خان کی آنکھوں کی چمک بڑھ گئی تھی۔ انہوں نے پھر نشانہ لینا چاہا، اسی دم ماما چیخیں مارتی ان سے آ کر لپٹ گئی تھی۔ اب رئیسہ بیگم اور ماما دونوں انہیں دروازے سے باہر لے جانے کی جدوجہد کرنے لگی تھی۔ ان کی مزاحمت سے تیمور علی خان زخمی شیر بنے جا رہے تھے۔ تیمور ہوش کی دوا کرو، اس کی ماں زندہ ہے، کچھ ہو گیا تو خدا نخواستہ وہ ہمیں چھوڑے گی نہیں۔ وہ اتنی شاطر عورت بلا وجہ خاموش نہیں بیٹھی ہے، ضرور اس کی منصوبہ بندی ہو رہی ہوگی۔ اس بد نصیب کی خاطر کیوں مصیبت کو آواز دے رہے ہو؟ میرے چاند، میرے بھائی، اپنے اوپر نہ سہی ہمارے اوپر رحم کرو۔ کوئی ایسے ہی مل جاتے ہیں بھائی، ارے روگ لگ جائیں گے ہمیں، ایسا ہی خون سوار ہے تو مجھے گولی مار دو، میں بھائی گوا کر کیسے زندہ رہوں گی؟ وہ تیمور علی خان کے سینے سے لگ کر بری طرح رو پڑی۔ تیمور علی خان نے نہایت بے بسی سے اپنا نچلا ہونٹ کاٹ ڈالا۔ انہیں کمزور پڑتا پا کر رئیسہ بیگم نے بڑی سرعت سے ریوالور ان کے ہاتھ سے لے لیا اور ماما کو محتربہ کی طرف اشارہ کر کے تیمور کو لے کر باہر نکل گئے۔ کچھ ہو جاتا تو اچھا تھا بی بی جان، اب یہ آگ ہمیں عمر بھر بے کل رکھے گی، وہ نڈھال سے انداز میں کہہ رہے تھے، اور جو ہمیں عمر بھر کے روگ لگ جاتے ہیں اس کا تمہیں ذرا خیال نہیں، وہ شاکی انداز میں گویا ہوئی۔ اچھا اب تم اپنے کمرے میں جاؤ، ہمیں اب اس کی فکر ہے، خون بہت بہہ رہا ہے، کہیں واقعی کوئی مسئلہ نہ ہو جائے۔ وہ زینے کے قریب ٹھہر کر بولی۔ تیمور علی خان دھیرے دھیرے زینہ طے کرنے لگے۔ ان کے چال سے اس کا اپنا ذہنی خلفشار بہت واضح تھا۔ رئیسہ بیگم الٹے پاؤں محتربہ کے کمرے میں واپس آئی تھی۔ ماما نے اسے بیڈ پر لٹا دیا اور اپنا دوپٹہ پھاڑ کر بہتے زخموں سے خون روکنے کی جدوجہد میں مصروف تھی۔ محتربہ بے ہوش ہو چکی تھی، اس کا زرد چہرہ آہستہ آہستہ سفید پڑتا جا رہا تھا۔ رئیسہ بیگم کے تو ہاتھوں کے طوطے اڑے جا رہے تھے، ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا پہلے باپ کو مطلع کرے یا کسی ڈاکٹر کو۔ ایک ڈاکٹر جو حویلی آتا تھا، اس کا نمبر انہیں یاد نہیں تھا۔ عجیب طرح کی بدحواسی ان پر طاری ہو رہی تھی۔ روپا دیوی حویلی سے باہر تھی، جو مرد ملازم تھے وہ اس وقت کسی چوپال پر بیٹھے ہوئے تھے
حویلی کے اندر یوں بھی انہیں بے تکلف آنے کی اجازت نہیں تھی۔ ماں ان کے ذہن نے بالکل درست کام کیا کہ وہ بابا صاحب کو مطلع کریں اور کہیں کہ وہ ڈاکٹر ساتھ لیتے آئیں۔ وہ بڑی تیزی سے ہال میں آئی اور اس ہاسپٹل کا نمبر ڈائل کیا کہ وہ بابا صاحب کو مطلع کریں اور کہیں کہ وہ ڈاکٹر ساتھ لیتے ہیں۔ وہ بڑی تیزی سے ہال میں آئی اور اس ہاسپٹل کا نمبر ڈائل کیا جہاں نازنین ایڈمٹ تھی۔ ایک ایک لمحہ پہاڑ محسوس ہو رہا تھا، حالانکہ انہیں 2 منٹوں میں خان دلاور علی خان کی آواز ریسیور سے خارج ہوئی تھی۔ بابا صاحب، میں رئیسہ گھر سے بات کر رہی ہوں، آپ جلدی سے گھر آئیے کسی ڈاکٹر کو ساتھ لے کر۔ وہ مطربہ کی گولی لگ گئی ہے، کسی نے ماری ہے؟ ان کی سپاٹ آواز رئیسہ بیگم کے کانوں سے ٹکرائی۔ خیر، آ رہے ہیں ہم۔ تیمور کہاں ہے؟ انہوں نے جیسے چونک کر پوچھا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں، بس آپ جلدی آ جائیے۔ انہوں نے ریسیور بے دھیانی میں پٹکا اور تیز تیز چلتی ہوئی واپس مطربہ کے کمرے میں آئی۔ ماما، خون تو بہت بہہ گیا ہے کہیں۔ وہ بولتے بولتے لرز کر خاموش ہو گئی۔ دل دھڑک رہا ہے بی بی جان، میں دیکھ رہی ہوں برابر، زخموں کے اوپر نیچے میں نے کس کے پٹیاں باندھ دی ہیں، نہ کہ خون نہ بہے۔ یہ دیکھیے۔ ماما نے اپنے زخموں کی طرف متوجہ کیا۔ ہاں ٹھیک ہے، بہت بہت ہمت دکھائی اس وقت تم نے، ورنہ میرے تو اس وقت ہنس جواب دے رہے ہیں۔ یا اللہ، ہمارے حال پر رحم کرنا، بھلا کیا ملا اسے؟ چاروں طرف آگ لگا کر ان کی آواز بھر آ گئی۔ اس کو ہاسپٹل لے کر کون جائے گا بی بی جان؟ ماما نے تشویش بھرے انداز میں اس پر نگاہ دوڑائی۔ بابا صاحب ڈاکٹر کو لے کر آ رہے ہیں۔ وہ آنکھیں پونچھ کر گویا ہوئی۔ آپ نے انہیں گولی کا بتا دیا ہے نا، تاکہ ڈاکٹر انتظام کے ساتھ آئے؟ ماما نے پوچھا۔ ہاں بتا دیا ہے، وہ پریشانی کے عالم میں بولی۔ پریشان تو نہیں ہوئے خان؟ ماما نے دریافت کیا۔ وہ بہت مضبوط اعصاب ثابت ہو رہی تھی۔ پتہ نہیں اب ان پر کیا پتہ چلتا ہے، وہ کھوئے انداز میں بولی۔ رئیسہ بیگم بے قرار سے انداز میں کمرے سے باہر نکل گئی۔ ماما مطربہ کے سرہانے بیٹھ گئی۔ تو یہ تھی اس کی آج کی ایپیسوڈ۔ ملتے ہیں اس کی اگلی ایپیسوڈ میں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔